أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 112 ہے اور سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 174، 175، 176، 174، 175، 176۔ ان آیتوں کے لفظی معنی کو ذہن میں رکھیے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو جو انزل اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون بہ، اور اس کے بدلے وصول کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو ما یاکلون، نہیں کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الضلالۃ بالحق، حق کے مقابلے میں ضلالت کو خریدا، حق کو بیچ کر ضلالت کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کو بیچ کر عذاب کو خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب، کتاب کو اتارا، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی خلاف ورزی میں پڑ چکے ہیں، بہت دور کی ضدہ ضدی میں نکل چکے ہیں۔ حاضرین، ان آیتوں میں، ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ اس کا ترجمہ پہلے پوری طرح سن لیجئے، پھر ہم 3 باتوں کی تشریح کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ
ان سے نہ کلام کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو میں نے جیسے کیا کہا کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو بات ہے کہ کتاب الہی کو چھپانے والے اور دنیاوی معاوضے کے ذریعے اس کتاب کو دنیاوی معاوضے کا ذریعہ بنانے والے، ان کا انجام کیا ہوگا، وہ انجام بھی بیان کیا گیا۔ ایک بات کی، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس جرم کے مرتکب جو افراد ہیں ان کے کرتوت کیا ہیں، اور تیسری بات یہ کہ کتاب الہی میں اختلاف کا انجام کیا ہوا۔ تو ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ در حقیقت یہ یہودیوں کے جو سردار تھے، یہودیوں میں جو بڑے بڑے علماء تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو حق کو چھپاتے تھے، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب میں جو تورات میں احکامات تھے، تورات میں جو باتیں بتائی گئی تھیں، یہ یہودی علماء اور یہودیوں کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار اپنے سے چھوٹے لوگوں کو اس کی حقیقی جو باتیں ہیں تورات میں ہیں اس کو چھپاتے تھے، اور اپنی طرف سے تحریف کر کے دوسری باتیں بتاتے تھے، اور اس کے عوض میں چھوٹے لوگوں سے تحفے تحائف لیتے تھے، مال پانی لیتے تھے، اپنی دنیا بنا لیتے تھے اور آخرت بگاڑ لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بہت سی صفات لکھی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، وہ کہاں آئیں گے، کہاں اتریں گے، کہاں رہیں گے، کون سی خاندان سے آئیں گے، ساری چیزیں موجود تھی، مگر صرف عناد اور دشمنی کی وجہ سے اس کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو غلط باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دوسری وہ باتیں جو اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں ان کو بتاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اس کتاب کو جو اتاری گئی ہے اور اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز جو ہے اس کے بدلے میں لیتے ہیں، دنیا کے معاوضے لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت برا سودا کیا ہے، بڑی خراب تجارت کی ہے۔ وہ کیا تجارت ہے، ان کا انجام بھی دوسری بات ہی ہوگی، انجام بھی بیان کر دیا گیا، ان کے کرتوت بڑھائے بیان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو دے کر ضلالت کو خرید لیا، گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو دے کر ضلالت کو خرید لیا، اور عذاب کو دے کر مغفرت کو دے کر عذاب خرید لیا۔ ان کو اب مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، عذاب کے لیے تیار ہیں یہ لوگ، یہ ضلالت کے لیے تیار ہو گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے۔ کیا ان کے اندر فما اصبرہم علی النار، کیا ان کے پاس دوزخ کی آگ کو سہنے کی سکت اور طاقت ہے؟ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری ان کے پاس حق موجود تھا، حق پر مشتمل کتاب ان کے پاس تورات موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، مخالفت کی، اور بہت دور زدہ زدی میں جا کر ہدایت سے بہت دور جا کر پڑ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیات پر غور کریں، اللہ کی کتاب کو مقدس جانیں، اس میں سے جو ہدایت کے پیغام ہے اس کو لیا جائے، ضلالت اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کی جو ہدایت کی باتیں اس کے اندر ان کو لیا جائے، اور اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز چھپائی نہ جائے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔